ESD ڈیجیٹل THESD ایجوکیشن چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سائیکالوجی کے 50 سوالات یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ بچے کی نشو و نما اور طریقۂ تدریس پرچہ نمبر 2 دوم ماہ TET 2018 کا پیپر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ درج ذیل بیانات میں سے کون سا بیان نشو و نما کی خاصیت ہے؟ نشو و نما کے عمل میں انفرادی فرق نظر آتا ہے۔ نشو و نما کے عمل میں فرد کے حیاتی اجزاء غیر مؤثر ہوتے ہیں۔ ہر جاندار میں نشو و نما کا عمل یکساں نوعیت کا ہوتا ہے۔ ابتدا میں نشو و نما کی رفتار دھیمی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے۔ تو اس کا جواب ہے نشو و نما کے عمل میں انفرادی فرق نظر آتا ہے۔ جین پیاجے کے مطابق ذیل میں سے کسی مرحلے میں بچہ ادراک اور تصورات کی جماعت بندی کرنا سیکھتا ہے اور براہ راست عمل کے ذریعے نتیجہ اخذ کرنا سیکھتا ہے۔ ذہنی نشو و نما کی حالت: عمل سے قبل نمائندگی کا زمانہ، ٹھوس عمل کی حالت، بولنے سے قبل کی حالت۔ تو جواب یہاں پر ہے ٹھوس عمل کی حالت۔ آخری بچپن میں بچوں کی جبلیت دوستوں کے گروہوں میں رہنے کی ہوتی ہے۔ اس کا اسکولی سرگرمیوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے معلم کن باتوں سے گریز کرے؟ طلباء کی خواہش کے مطابق گروہ بنانا اور مختلف مقابلوں کا انعقاد کرنا، جماعتی نظم و نسق و آرائش کی ذمہ داری طلباء پر ڈالی جائے۔ اس کا صحیح جواب طلباء کی شکایتوں پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے۔ اور چوتھا ہے گروہ میں تحریری کام کرنے کی ترغیب ہو، اس کی نگرانی۔ انفرادی نشو و نما میں وراثت اور ماحول دونوں کی اہمیت ہے۔ اس کے تحت ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟ تہذیبی ماحول بچہ کا نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نشو و نما کے لیے بنیادی طاقت مہیا کرنے کا کام وراثت کے ذریعے ہوتا ہے۔ عام طور پر بچوں کا رنگ روپ اور قد و وراثت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب نشو و نما کی سمت دینے کا کام وراثت کرتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ذہنی عمر کا تصور سے مراد ذہانت کی پیمائش کے شعبے میں بننے کی بڑی دین۔ اس سے متعلق ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ ایسا نہیں کہ جسمانی نشو و نما کے تناسب میں ذہنی نشو و نما ہوتی ہے۔ ذہنی نشو و نما کی رفتار تمام لوگوں میں یکساں نہیں ہوتی۔ فرد کی پیدائش ذہنی صلاحیت پر نفسیاتی نشو و نما کا انحصار نہیں ہوتا۔ عام طور پر پیدائش کے 16ویں سال نفسیاتی نشو و نما تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہ جواب صحیح ہے اس کا۔ ذہانت کا نظریہ پیش کرتے وقت تھارن ڈائک کا ایکسپیریمنٹ نظریہ پر اعتراض کے تحت کون سا بیان غلط ہے؟ ذہانت یہ اعصاب اور ان سے مربوط ہونے پر منحصر ہوتی ہے۔ اعصاب کا عمل پیچیدہ ہوتا ہے۔ ذہانت کے عام اور خاص اجزاء سائنسی نوعیت کے ہیں۔ کوئی ذہنی کام کسی معیار کا ہوگا، یہ اعصاب کے عمل پر منحصر نہیں۔ ذہانت کے عام اور خاص اجزاء سائنسی نوعیت کے ہیں، یہ صحیح اس کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے۔ انسان میں جو مختلف قسم کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا موقع کے لحاظ سے اظہار ہو کر نظم ہونے سے مراد جذباتی ذہانت ہے۔ اس سے مطلق ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟ تو یہاں پر انسان کو اپنے جذبات سے واقفیت ضروری ہے۔ جذبات کا اظہار کے لیے کتنی شدت ہو، اس کا نظم ہونا ضروری ہے۔ کوئی دیکھی واقعہ دیکھ کر دکھی ہونا قدرتی بات ہے۔ دوسروں کے جذبات سے واقفیت غیر ضروری ہے۔ یہ جواب یہاں پر صحیح جواب ہے۔ درج ذیل بیانات میں سے کون سا بیان توجہ کی خصوصیت نہیں ہے؟ توجہ ایک منتخب عمل ہے۔ توجہ کی وجہ سے علم کا حصول اور ادراک ہوتا ہے۔ ظہوری اظہار کی شدت یکسوئی پر منحصر نہیں ہوتی۔ توجہ کو کسی ایک نقطے پر زیادہ دیر تک مرکوز نہیں کیا جا سکتا۔ ظہوری اظہار کی شدت یکسوئی پر منحصر نہیں ہوتی۔ یہ جواب صحیح ہے۔ احساس کا انتخاب محرک کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ درج ذیل میں سے احساس کی کون سی درجہ بندی کی تشکیل تصور کے ادراک کے وقت ہوتی ہے؟ قرب، مماثلت، تسلسل،
تکمیلا، تو اس کا صحیح جواب یہاں پر ہے قرب۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان قوت مسکہ کی نوعیت کی حمایت نہیں کرتا؟ قوت مسکہ کی عصبی عمل میں حالیہ تجربے کی باتیں کچھ عرصے تک جاری رہتی ہیں۔ قوت مسکہ الگ الگ سطح پر ہوتی ہے۔ کسی فرد میں قوت مسکہ کے تمام نکات یکساں نہیں ہوتے۔ ایک مضمون کے مطالعہ ختم ہوتے ہی دوسرے مضمون کا مطالعہ شروع کیا گیا تو قوت مسکہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ جواب یہاں پر صحیح ہے۔ ذیل میں سے کون سی مثالیں تخلیقی تخیل کی نہیں ہیں؟ سائنسداں سائنسی ایجاد کرتے ہیں، مجسمہ ساز مجسمہ بناتا ہے، معلم استقرائی کی طریقے سے پڑھاتا ہے، معلم قدرتی مناظر کی تصویر کشی کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ اس کا صحیح جواب ہے معلم استقرائی طریقے سے پڑھاتا ہے۔ اس کا جواب 3 نمبر کا۔ تصور کے لیے ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ موضوع اور واضح تصویر پیدا نہ ہو تو غور و فکر کے عمل میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ دوسروں کے خیالات کو اچھی طرح سمجھنے اور خیالات کو صحیح طرح پیش کرنے کے لیے تصور صحیح اور واضح ہونا چاہیے۔ بنیادی تصور واضح نہ بھی ہو تو آگے کے تصورات بآسانی واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ جواب اس کا یہاں پر صحیح ہے۔ کون سا جواب؟ اس کے نیچے ایک دیا گیا ہے لیکن یہاں پر تیسرے نمبر کا جواب صحیح ہے۔ تصور کے اقسام اور مثالوں کی جوڑیوں کا مناسب متبادل کون سا ہے؟ یہاں پر تصور کی قسمیں اور اس کے بعد یہاں پر مثال دی گئی ہے، جس طرح سے حرکت کا تصور دیا گیا ہے۔ یہاں پہ 4 مثالیں اور 4 تصور دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اس کا یہاں پر کیا کریں گے، جواب دیکھیں گے۔ جو 3 نمبر کا جواب جو ہے وہ یہاں پر صحیح دیا گیا ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ تدریسی عمل میں جوابی رد عمل کے دوران سابقہ تجربات کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے نئے حالات کے تحت یکساں ہونے والے پرانے حالات میں دیا گیا جوابی رد عمل نئے حالات کے تحت دیتا ہے۔ اس میں تھارن ڈائک کا کون سا ذیلی قانون استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب رد عمل کی یکسانیت کا قانون کیا ہے؟ اس کا یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھے ہیں 4 آپشن میں سے دوسرے نمبر کا آپشن صحیح ہے۔ ڈاکٹر آرم اسٹرانگ کے پیش کردہ فلسفہ اور سائنس کے منطق کے لیے مفید ثابت ہونے والا کون سا طریقہ ہے؟ 4 یہاں پر جواب دیے گئے ہیں، جس کا صحیح جواب تحقیقی طریقہ ہے۔ اس کا صحیح جواب صنعتی شعبے میں وجود میں آنے والے جدید درس و تدریس کے طریقے میں لوگوں کو نئے تصورات سرگرمیوں پر انحصار کر کے ترقی پذیر اور تیز رو رہنا ہوتا ہے۔ ذیل میں سے ایسا کون سا طریقہ تدریس ہے؟ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں، تو اس میں سے صحیح جواب جو ہے دماغی پہچان کا طریقہ۔ نیچے دیے گئے ہیں 3 آپشنز، اسے بھی دیکھ لیجئے، اسے بھی پڑھ لیجئے۔ تدریسی نمونے اور ان کے موجد کی جوڑیوں کا مناسب متبادل کون سا ہے؟ اب یہاں تدریسی نمونے دیے گئے ہیں 4، اس میں اس کے سامنے 4 اس کے موجد بھی دیے گئے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کا صحیح جواب یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ یعنی کہ 4 موجد، تو اس کا صحیح جواب تیسرے نمبر کا ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا دیا گیا ہے؟ تیسرے نمبر کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ فیلڈرنس کے بین العمل کے تجزیے کے ذیل میں سے کون سے خطوط مناسب ہیں؟ یہاں 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں عمل پر زور دیا جاتا ہے، اس میں مشاہدہ کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، مشاہدے سے نتائج اخذ کرنا آسان ہوتا ہے، اس تکنیک میں سبق کا مشاہدہ طلباء کو فوراً کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا صحیح جواب اس میں مشاہدہ کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے، یہ صحیح جواب ہے، اسے ملاحظہ فرمائیے۔
درج ذیل میں سے کون سے نمونوں میں جذباتی نشوونما ہو کر طلباء نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، تناؤ کی حالت میں توازن برقرار رکھتے ہیں اور ضرورت کے مطابق پیش رہتے ہیں؟ تو ذاتی ترقی کے نمونے، برتاؤ میں تبدیلی کے نمونے، علم کے عمل کے نمونے اور سماج بین العمل کے نمونے۔ تو یہاں پر اس کا صحیح جواب دیا گیا برتاؤ میں تبدیل کے نمونے۔ اکتسابی صلاحیت میں کمی پائی جانے والے بچوں کے تعلق سے ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ یہاں پر 4 نامناسب بیان دیے گئے ہیں۔ ان بچوں کو پڑھائی کے لیے زیادہ وقت دیا جائے، ان بچوں کو نفسیاتی معالج کے پاس لے جایا جائے، ان بچوں کے لیے مجرد سے مقرون اس تدریس گروپ کا استعمال کیا جائے، حافظہ کے مختلف کھیل انہیں دیے جائے۔ تو 3 نمبر کا جواب یہاں پر صحیح ہے، ان بچوں کے لیے مجرد سے مقرون اس تدریس گروپ کا استعمال کیا جائے، یہ جواب صحیح ہے۔ 1957 میں اصلیتی روانی لچکدار پن پیداواریت ان تخلیقی اجزاء کی تحقیق ذیل میں سے کسی ماہر نفسیات نے کی ہے؟ گولڈفورڈ، ٹرمن، جیکسن، اورلک، گوپال ایس کے۔ تو یہاں پر اس کا اگر یہ 4 آپشن میں سے ہم کو ایک آپشن کیا کرنا ہے، ایک جو ہے تو چننا ہے، گولڈفورڈ اس کا صحیح جواب ہے۔ درج ذیل میں سے ماہر نفسیات کا نام اور ان کی دی گئی تعریف کی مناسب جوڑی کون سی ہے؟ یہاں پر آپ کو تعریفیں بھی دی گئی ہیں اور ماہر نفسیات بھی دیے گئے ہیں۔ ماہر نفسیات 4 ہیں اور ان کی الگ الگ یہاں پر تعریفیں بھی دی گئی ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہم کو کیا کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، جو 1 نمبر کا ہے، یعنی پہلے پر اس کا صحیح جواب۔ تجرباتی طریقے سے متعلق ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ اس طریقے میں سابقہ منصوبہ بندی کے برتاؤ کا مورزی مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کم سے کم 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریقے میں کم سے کم 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طریقہ زندہ جانداروں پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہاں اس طریقے میں کم سے کم 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جواب صحیح ہے۔ پڑھائی کی عملی طریقے میں ذیل میں سے کون سا بیان مددگار ثابت نہیں ہے؟ کسی مضمون میں خصوصی دلچسپی ہو تو ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ جو باتیں سیکھنی ہے اس کا مطالعہ پیشگی ہو تو وہ ترقی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ سیکھنے کے عمل میں ترقی کچھ حد تک فرد کی وراثتی صلاحیت پر منحصر ہوتی ہے۔ سیکھنے کے مناسب طریقے کی وجہ سے ترقی پر مناسب اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو باتیں سیکھنی ہے اس کا مطالعہ اور پیشگی ہو تو وہ ترقی کے لیے مضر ہوتا ہے، یہ اس کا صحیح جواب یہاں پر دیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کیونکہ وہاں پر اگر اس کو معلوم ہو گیا تو پہلے ہی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ درج ذیل کن غدود کی وجہ سے فرد میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور اس کا تناسب زیادہ ہو تو بچوں کے برتاؤ میں جوش و خروش نظر آتا ہے؟ کارٹین، ایڈرینل، انسولین، تھائروکسن۔ تو یہاں پر اس کا جواب ہے، صحیح جواب جو دیا گیا ہے ایڈرینل، اس کا صحیح جواب ہے 2 نمبر کا۔ درج ذیل اغراض میں سے کون سی غرض انفرادی ہے؟ عزت، تحفظ، سعادت، غیر منحصر۔ یہاں پر 4 آپشن دیے گئے ہیں، 4 میں سے ہے اس کا صحیح جواب عزت، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ قومی نصابی خاکے میں علم کی تشکیلی نظریے سے مطلق ذیل میں سے کون سا اصول شامل ہے؟ علم متحرک نہ ہو کر ساکن ہے، مقامی ماحول کو طلباء کی علم کی تشکیل میں زیادہ حصہ نہیں ہوتا، سابقہ معلومات کی بنا پر طلباء علم کی تشکیل کرتے ہیں، تہذیبی بین العمل کے ذریعے علم کی تشکیل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر سابقہ معلومات کی بنا پر طلباء علم کی تشکیل کرتے ہیں، اس کا صحیح جواب یہاں پر دیا گیا ہے۔ کسی کلرک پر افسر غصہ ہو تو کلرک افسر پر غصہ نہیں کر سکتا، لیکن
گھر آنے پر وہ اپنی بیوی پر غصہ کرتا ہے۔ یہ دماغی تکنیک کی کون سی قسم ہے؟ تشہیر، تکمیلہ، ہٹاؤ، خود احتسابی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ہٹاؤ۔ طلباء کے دلوں میں فکر، ڈر، دباؤ، غلط نہیں وغیرہ دور کرنے کے لیے ان کے برتاؤ میں سدھار لانا، مطابقت کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ذیل میں سے ملاقات کا کون سا طریقہ صادق آتا ہے؟ ملاقات کا حقیقی طریقہ، ملاقات کا تشخیصی طریقہ، ملاقات کا معالجاتی طریقہ اور ملاقات پر مبنی معلوماتی طریقہ۔ اس کا صحیح جواب ہے ملاقات کا معالجاتی طریقہ۔ چوتھی جماعت کے 50 طلباء میں سے ان 50 نے ریاضی میں چوتھا مقام حاصل کیا تو اس کا فیصد کیا ہوگا؟ 0.8 ہوگا، 10 ہوگا، 2 ہوگا یا 6 ہوگا؟ تو یہاں صحیح جواب 8 ہوگا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ 8 طلباء کا 8%، یہاں پر اس کا صحیح جواب۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔